75 نمبر مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو خطاب کیا ہے یہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 9 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، اے ایمان والو جب تم سرگوشی کرو پس تم سرگوشی نہ کرو گناہ کے کام کی اور زیادتی کے کام کی، ومعصیت الرسول اور رسول کی نافرمانی نہ کرو، وتناجوا بالبر والتقوی، ایمان والو سرگوشیاں کرو نیکی کے کاموں کی، مشاورت کرو تقوی کے کاموں کی، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو اور تم سب کو اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان، یقیناً بری سرگوشیاں تو شیطان کی طرف سے ہیں، لیحزن الذین آمنوا، شیطان چاہتا ہے ایمان والوں کو پریشان کر دے، ولیس بضارہم شیئا، حالانکہ یہ شیطان ایمان والوں کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس 75 نمبر مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطاب کر کے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے، ایمان والو سرگوشیاں نہ کرو 3 کاموں کی، اور سرگوشیاں کرو 2 کاموں کی۔ کن 3 کاموں کی سرگوشیاں نہ کرو؟ نمبر 1 گناہ کے کام کی، نمبر 2 زیادتی کے کام کی، اور نمبر 3 رسول کے نافرمانی کے کام کی۔ چونکہ مشرکین یہود و نصارہ یہ لوگ ٹولیاں بنا کر بیٹھ جاتے، 2 آدمی 4 آدمی بیٹھتے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے، مشورے کرتے۔ سرگوشی کہتے ہیں آہستہ آہستہ باتیں کرنا تاکہ کوئی اور سن نہ سکے۔ تو یہ یہود و نصارہ اور مشرکین بیٹھ جاتے اور مشورے کرتے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے، صحابہ کو نقصان پہنچایا جائے، کس طرح اس دین کو ختم کر دیا جائے۔ تو ان کی آپس میں مشاورت ہوتی، آپس میں مجلسیں چلتی۔ تو اللہ نے صحابہ کو روکا، تم لوگ ان لوگوں کی طرح آپس میں مشاورت نہ کرنا، ایسی سرگوشیاں نہ کرنا جس میں نبی کی نافرمانی ہو یا گناہ کے کام کرنے کی سرگوشی ہو۔ کس کی سرگوشی کرو؟ وتناجوا بالبر والتقوی، تم سرگوشی کرو نیکی کے کام کی اور تم سرگوشی کرو تقوی کے کام کی، یعنی آپس میں بیٹھو تو یہ باتیں کرو کہ کس طرح ہم نیک بن جائیں، زندگی ہماری تبدیل ہو جائے، یا آپس کی گفتگو ہو تو پرہیزگاری کے بارے میں کس طرح گناہوں سے اجتناب ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم مجھ سے ڈرو اس لیے کہ تم سب کو تحشرون، میرے پاس جمع کیا جائے گا، تم لوٹ کر میرے پاس آؤ گے، یعنی ہر انسان نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ تو جب اسے معلوم ہے کہ میری موت برحق ہے اور میں نے موت کے بعد وہیں پہ جانا ہے، تو عقل مند انسان وہی ہے کہ جو اپنے آپ کو تیار کر کے رکھے اس کے لیے اور گناہوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان جو بری سرگوشیاں کرتا ہے یہ ایمان والوں کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتا، نقصان اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کریں، جب اللہ پر بھروسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا۔ تو گویا ان آیات میں 3 باتیں ہمیں ارشاد فرمائی گئی۔ نمبر 1 نیکی کے کام کی سرگوشی کرو، پرہیزگاری کے کام کی، گناہ کے کاموں سے بچو، اور دوسری بات یہ کی گئی تم سب کو جمع کیا جائے گا اللہ کی طرف، لہٰذا تقوی اختیار کرو، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ انسان جیسی زندگی گزارے گا ویسے اللہ کے پاس لوٹ کر جائے گا، تو اس کے لیے موت برحق ہے اور اسے ہر عمل کا حساب ہوگا۔ جس انسان کی موت جس طرح لکھی ہوئی ہے اور جس چیز کے ساتھ لکھی ہوئی ہے ویسی اس کو موت آنی ہے۔ میں ایک آخری واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص خادم تھا، ایک خاتون کا غلام تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جس کے ہاں یہ رہتا تھا وہاں ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی، تو انہوں نے اسے بھیجا کہ جاؤ بازار سے ساز و سامان خرید کے لاؤ، جو ولادت کے وقت کا سامان ہوتا ہے۔ یہ سامان خریدنے کے لیے جب بازار گیا کسی ایک نیک آدمی سے ملاقات ہو گئی اور اس نے اس سے کہا کہ تمہارے گھر میں یہ جو لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے یہ لڑکی 100 آدمیوں سے زنا کرے گی اور پھر اس کی موت آئے گی مکڑی کے ذریعے سے، مکڑی کے ذریعے سے اس کی موت آئے گی اور یہ زنا کرے گی 100 آدمیوں سے۔
جب اس نے یہ بات سنی تو اسے بڑا غصہ آیا کہ ایسی لڑکی جو اتنے بڑے گناہ کرے گی. تو یہ شخص واپس آیا اور وہ خاتون بچی کو چھوڑ کر کسی کام میں لگی ہوئی تھی. تو اس نے ایک تیز دھار آلہ لیا اور آلہ لے کر اس بچی کے پیٹ پر یوں مارا تاکہ پیٹ اس کا کٹ جائے. اب جو آلہ جو مارا تو اس کو آدھے سے زیادہ بچی کا پیٹ کٹ گیا. اب یہ سمجھا کہ یہ اسی میں مر جائے گی تو یہ وہاں سے بھاگ کر چلا گیا. اب یہ بھاگ کر گیا اور اس نے اس دور میں سمندری سفر ہوتے تھے اور کنارے پر پہنچا ایک کشتی میں بیٹھ کر یہ دوسرے شہر چلا گیا. کافی عرصے تک یہ دوسرے شہر میں رہا اور یہ وہاں پر کام کاج کرتا رہا اور اس نے بہت سا مال اور دولت کمایا. کافی جب اس نے پیسہ کما دیا، ایک عرصہ دراز گزر چکا تھا، تو اس نے سوچا اب لوٹ کر جاتا ہوں. اس واقعے کو سارے بھول چکے ہوں گے، یا تو وہ لڑکی مر گئی ہوگی، اس کی ماں بھی مر گئی ہوگی، مجھے کوئی ابھی پہچان نہیں سکے گا. حلیہ اس نے اپنا تبدیل کر دیا اور بہت سے مال اور دولت کما کر واپس آیا. جب واپس اس شہر میں لوٹ کر آیا تو ایک دفعہ یہ رشتے کی تلاش میں تھا کہ میں رشتہ کروں اور سب سے حسین لڑکی سے کروں گا. جب مال اور دولت زیادہ ہوتا ہے تو انسان کی خواہشات بھی بڑھ جاتی ہیں. تو اب اس کی خواہش تھی کہ سب سے حسین عورت اور دولت میرے پاس بہت ہے. تو جو خاتون رشتے کراتی تھی اس کے پاس پہنچا، کہا کہ کسی حسینہ سے میرا نکاح کروا. تو انہوں نے کہا کہ ایک حسینہ ہے، اس سے نکاح ہوگا، اتنا خرچ ہوگا. انہوں نے کہا میں خرچ دوں گا. مختصر یہ ہے کہ اس کا نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد اس نے اس خاتون کے لیے ایک بڑا ہی خوبصورت ایک محل تعمیر کروایا. دولت بہت سی تھی، خوبصورت جگہ تعمیر ہو گئی. تعمیر کے بعد جب اس سے ملاقات ہوئی، ملنے لگا، بات چل رہی تھی، تو اس نے پوچھا تم نے اتنی دولت کہاں سے کما کے لائی، اتنا پیسہ کہاں سے لایا؟ تو اب اس نے پورا واقعہ سنا دیا. اس نے کہا کہ میں تو غلام تھا، اصل میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی تھی اور ایک شخص نے مجھے کہا یہ 100 آدمیوں سے زنا کرے گی اور موت اس کی مکڑی کے ذریعے سے ہوگی. تو میں نے اس کے پیٹ کو چاک کر کے بھاگ گیا تھا اور آج میں واپس آیا ہوں اتنے مال اور دولت لے کر. لڑکی نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا وہ لڑکی میں ہی ہوں. اس نے کہا تو ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ تو اس نے اپنے جسم کا نشان بتایا. چونکہ نکاح ہو گیا تھا، کپڑا اٹھا کر جو بتایا تو وہ جگہ پہ ٹانکے لگے ہوئے تھے، ان ٹانکوں کے نشانات تھے. یعنی اللہ جس کو زندگی دے اسے کون مار سکتا ہے؟ اللہ نے اسے زندگی دی تھی. تو اس نے کہا اگر تو وہی ہے، چونکہ اس خاتون کو اللہ نے حسن و جمال دیا تھا، کہا میں نے سنا تھا کہ تو 100 آدمیوں سے زنا کرے گی، کیا واقعی تو نے ایسا کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، یہ گناہ میں نے کیا ہے اور 100 سے زائد آدمیوں سے میں زنا کر چکی. تو اس نے کہا اگر یہ بات ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ تھی کہ تیری موت مکڑی کے ساتھ آئے گی. اس نے کہا یہ لوگ ویسے ڈراتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. تو اس نے کہا میں تیرے لیے ایسا گھر بناؤں گا جہاں مکڑی اندر داخل نہ ہو. اب اس نے جو اس کے لیے گھر تعمیر کیا وہ گھر چاروں طرف سے بند تھا، کوئی بھی حشرات الارض میں کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ اس کے ساتھ اس گھر میں رہتا تھا. چند مہینے ہی گزرے تھے. ایک دن یہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ایک مکڑی چلتی ہوئی نظر آئی اور وہ آتے آتے چھت پر آ گئی. چھت پر جو آئی تو لڑکی کی جو نظر مکڑی پر پڑی تو اس سے کہنے لگی یہی وہ ہے جس سے تو مجھے ڈراتا تھا کہ یہ مکڑی سے تیری موت آئے گی. کہا ہاں اس نے یہی کہا تھا. کہا مکڑی سے کہاں موت آتی ہے، چلو میں اس کو مارتی ہوں. تو اس نے جھاڑو کے ذریعے سے مکڑی کو نیچے گرایا اور نیچے گرا کر اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اسے مسلا. تو جو مسلا تو اس کے اندر سے جو زہر نکلے وہ زہر کی چھینٹیں اس کے انگوٹھے پہ پڑ گئی اور اسی کے ذریعے سے 3 دن کے اندر اندر اس کا انتقال ہو گیا. تو دیکھیں جس طرح موت لکھی ہوئی تھی اسی طرح موت آ گئی. انسان یہ نہ سمجھے کہ میں موت سے بچ سکتا ہوں. تو اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے ایمان والو ڈرو، تم نے لوٹ کر میرے پاس آنا ہے. یعنی موت کے بعد سامنا تم نے میرا ہی کرنا ہے، اس لیے ایسی زندگی گزارو کہ تم میرا سامنا کر سکو. تو ان آیات میں یہی حکم ہے جب بھی مجلس ہو نیکی کی بات، نیکی کی سرگوشیاں کی جائے، گناہ کی سرگوشیوں سے بچا جائے، اور یہ دھیان رکھا جائے کہ تمام سرگوشیوں پر اللہ مطلع ہے اور میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. تو جب یہ بات دل میں ہوگی تو انسان گناہ کے کام کی سرگوشیوں سے بچے گا.